عجیب حسین خوبصورت روایت آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ ذاریات کی 54ویں آیت کی تفسیر پوچھی گئی میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور نہیں خلق کیا میں نے جنوں کو، وَالْإِنسَ انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں۔ یہ کتنی مشہور حدیث آیت ہے، کتنی مشہور آیت ہے سورہ ذاریات کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کی تفسیر پوچھی امام حسین کے اصحاب نے۔ روایت کہتی ہے کہ خرج الحسین علی اصحابہ، حضرت نے فرمایا کہ میں سب کو جمع کروں، میں کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جب سب جمع ہوئے تو حضرت نے پھر خطاب ارشاد فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا الا لیعرفوہ، اللہ نے کسی بھی مخلوق کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر فرما رہے ہیں امام حسین۔ ما خلقت خلقا، ما خلق اللہ خلقا الا لیعرفوہ، اللہ نے کسی کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اذا عرفوہ، امام حسین فرما رہے ہیں اذا عرفوہ عبدوہ، جب وہ پہچان لیں گے تو اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ استغنوا عن عبادت غیر اللہ، اور جب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے تو غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے۔ قام رجل فقال بأبی انت و امی یا ابن رسول اللہ، ان اصحاب میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہے فرزند رسول۔ فبما معرفت اللہ، معرفت اللہ کیسے ہوگی، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا معرفتو، اب وہ جو مضمون ہمارا مضمون ہے اس کے اوپر استدلال کے طور پر میں یہ روایت لے کر آیا امام حسین کی۔ فرماتے ہیں معرفتو اہل کل زمان امامہم، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے تو گویا اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ الذی تجب طاعتہ، اب یہاں اپنے زمانے کے ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے تو گویا اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ امام کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اسے معرفت کہتے ہیں۔ 12 اماموں کے نام یاد کر لیے، کیا یہی کافی ہے؟ یہ معرفت نہیں ہے۔ الذی تجب طاعتہ، امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اس امام کی اطاعت کو واجب سمجھے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ امام کو، حجت خدا کو انتخاب کرنے کا عوام کو کیوں حق نہیں ہے؟ قرآن نے بتا کے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہی خلق کرتا ہے اور اللہ ہی منتخب کرتا ہے۔ اچھا اللہ کیوں منتخب کرتا ہے؟ اس لیے کہ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا گزر رہا ہے۔ بھائی اللہ دلوں کے راز جانتا ہے نا، تو اسی کو حق ہے کہ وہ انتخاب کرے جو دلوں کے راز جانتا ہو۔ اب جو دلوں کے راز نہیں جانتا اسے انتخاب کا حق بھی نہیں ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، آپ محترم سننے والوں سے ایک لمحہ فکریہ ہے جو اس بحث میں اور اس بیان کے اندر ایک منزل پر میں لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ جس امام کی معرفت گویا اس کی اطاعت کے وجوب کے مترادف ہے، یعنی امام کی معرفت کا مطلب ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی اطاعت واجب ہے،
ایسا ہی ہے، یعنی میں نے اب تک یہی بات کی آپ سے، یعنی امام کی اطاعت واجب ہونا گویا اس کی معرفت ہے۔ امام کی معرفت کا مطلب پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کے نام یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے، توجہ، امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہو۔ اب دیکھیے، جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اطاعت واجب ہے، اس کے لیے یہ کتنا روشن پیغام ہے کہ وہ مطاع مطلق ہے، یعنی جو وہ کرے گا، جو وہ کہے گا، اسے ماننا لازم ہے، جو وہ بول دے اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس سے وہ روکے اس سے رکنا واجب ہے، یعنی جس کی زندگی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرے، تو گویا میں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لی، اور گویا میں نے نبی کی نبوت کو سمجھ لیا، اور گویا میں نے اللہ کی توحید کو مان لیا۔ تو کیا اب اسی امام کا حق نہیں ہے کہ وہ قسیم النار والجنہ کہلائے؟